آپ اسماء الاشیاء کو آپ شخصیت کے اسماء کیسے قرار دے رہے ہیں؟ وہ میں نے بتا دیا کہ قرآن مجید نے جو الفاظ اختیار کیے ہیں اس میں جو پرونون ہے وہ پرونون چیزوں کے لیے نہیں آ سکتا۔ دیکھیے ثم اعرضہم میں ہم اور بے اسماء ہؤلاء، یہ جو ہے یہ دونوں واضح کر رہے ہیں کہ انسان پیش نظر ہیں۔ پھر آگے بھی ہے فلما کالا یا آدم انبئہم باسمائہم، ان لوگوں کے نام سے واضح بیان کرو ان کو۔ فلما انباہم باسمائہم، اتنی تکرار ہے ہم کی کہ جو ہم اور ہم جو واضح کر رہا ہے کہ یہ شخصیات مراد ہیں، چیزیں مراد نہیں ہیں۔ جو بات بتائی کہ آدم علیہ السلام سے کہا گیا کہ نام بتاؤ، ان چیزوں کے نام بتاؤ، آپ نے اس کو کہا ہے کہ ہستیوں کے، یعنی جو پاک باز ہستی ہیں یا اچھے جو انسانوں میں ہوں ان کے نام انہوں نے بتائے۔ تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو انسان نے دنیا میں چیزیں بنانی ہوں ان چیزوں کو وہاں پر پریزنٹ کیا گیا ہو، یعنی کوئی کمپیوٹر یا جہاز رکا دے گا کہ انسان دنیا میں جب جائے گا تو یہ چیزیں بنائے گا۔ پھر اس کے لیے میں بتانا کہ ہم کی ضمیر نہیں آ سکتی، یہاں ثم اعرضہم نہیں آ سکتا، اعرضہا آنا چاہیے تھا۔ ہم کی ضمیر ذوی العقول کے لیے آتی ہے، عقل والوں کے لیے، عقل والی مخلوقات جن کو ہم انسان، عربوں کے ہاں یہ ہے کہ وہ فرشتوں کے لیے آ سکتی ہے، جنوں کے لیے آ سکتی ہے، انسانوں کے لیے آ سکتی ہے، چیزوں کے لیے نہیں آ سکتی۔ تو سر یہ اتنی سی بات جو ہے وہ تو بہت سارے اسکالر ہیں ان کو سمجھ نہیں آئی۔ دیکھیے یہ اصولوں کا فرق ہوتا ہے، یہ سمجھ آنا ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی امت میں نعوذ باللہ علماء کوئی نالائق تھے۔ اصولوں کے فرق کی وجہ سے فرق پڑتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم روایات کی روشنی میں قرآن کو سمجھیں، اس سے زمین آسمان کا فرق پڑ جائے گا۔ ایک یہ ہے کہ قرآن کو قرآن کے الفاظ کی روشنی میں سمجھیں۔ تو ہمارا مسلک چونکہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو قرآن کے الفاظ کی روشنی میں سمجھتے ہیں، تو اس لیے پھر مجبوری ہوتی ہے۔ اگر اخبار احاد کی روشنی میں، روایات کی روشنی میں سمجھیں گے تو معنی اور ہو جائیں گے۔ ہر چیز میں ایسا ہی ہوگا۔ مثلا میں نے آپ سے کہا کہ بھئی چائے لے کر آؤ، تو میرے بیٹے نے آپ کو بتایا کہ چائے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ شراب۔ مطلب ہو جائے گا، کیونکہ اب روایت کی روشنی میں آپ دیکھ رہے ہیں بیٹے کو پتہ ہے کہ جب میں چائے کہتا ہوں تو اس کا مطلب شراب لانا ہے، مطلب ہو سکتا ہے۔ تو روایات میں تو چائے نہیں رہے گی روایت کی روشنی میں۔ تو اب آپ جب روایت کی روشنی میں چیزوں کو دیکھتے ہیں تو معنی کہیں سے کہیں جا سکتے ہیں۔ یہ تو خیر ایک ضمیر کا مسئلہ ہے۔ قصہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے سکایا سوا ہا کی ضمیر، ہو کی ضمیر استعمال کی ہے، لیکن قصے کی وجہ سے جو روایات میں ہے وہ حضرت یوسف پر الزام لگا دیا کہ انہوں نے نعوذ باللہ خود ہی رکھا، پھر خود ہی چوری کا اعلان کر دیا۔ ایسا تو نہیں۔ تو واقعات کی روشنی میں آیتوں کو دیکھیں گے تو ہم اوپر کی سطح پہ رہتے ہیں، لفظوں میں پھر اترتے نہیں ہیں۔ تو یہاں ہم کی ضمیر ہے، مولانا اصلاحی کو روک گئی، وہ آگے نہیں بڑھے کہ اللہ نے آدم کو نام سکھا دیے، پھر پیش کیا ان لوگوں کو اور پھر کہا کہ ان کے نام بتاؤ۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ قرآن کے الفاظ چیزوں کی طرف نہیں جانے دیتے۔ ہمارے ہاں بڑے فلسفے ہیں، علم الاشیاء کا نام اور علم الاسماء، علم کی بڑی قسمیں بنا لی ہم نے کہ چیزوں کے نام رکھنے کی صلاحیت دی گئی ہے، چیزوں کو اس کی ماہیت سمجھنے کی صلاحیت دی گئی ہے۔ یہ سارا کچھ بس باہر کی چیزیں ہیں۔ یہاں تو اعرضہم ہے، ہم انسانوں کے لیے، فرشتوں کے لیے، جنوں کے لیے آتا ہے، چیزوں کے لیے نہیں آتا عربی زبان میں۔ تو بہرحال یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں سامنے آتی رہیں گی۔ تو اصول کا فرق ہے، اس میں لائق اور نالائق ہونے کا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ 14 صدیوں میں کسی کو سمجھ نہیں آیا، نہیں، اصول کی وجہ سے نہیں آئے گا۔ اب ایک آدمی فقہ کی نظر سے جائے گا، یہی قرآن اور باتیں کہے گا، ایک آدمی حدیث کی روشنی میں جائے گا، یہی قرآن اور باتیں کہے گا، اور ایک آدمی قرآن کو قرآن کے لفظوں کے تحت سمجھنا چاہے گا تو اور معنی نکل آئیں گے۔ تو یہ اصولوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہے کسی کے، انشاءاللہ ایسا ہی ہے۔ باقی انسانوں کے ہاں صلاحیتوں کا بھی فرق ہوتا ہے اور محنت کا بھی فرق ہو سکتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اصولی طور پر اصولوں کے فرق کی وجہ سے تفسیر میں فرق آ سکتا ہے۔